لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لی۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو زرغام کے حصار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی اس تگدو میں زرغام علی خان پہلے ہی جاگ چکا تھا، لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرغام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زینہ اور زائرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھی جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھال لی۔ زینب کے لیے نوالا حلق سے اترنا مشکل ہو گیا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اس نے ایک چور نظر زرغام علی خان پر ڈالی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی زائرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرغام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ مما، میں چلتا ہوں۔ بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا، ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرغام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمینیں سفیر خان کی ہیں، جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرغام اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان کے سہراب ڈیم میں اس کی آ رہی زمینیں کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرغام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے۔ تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد زرغام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ زرغام، وہ مان گیا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بولو یار؟ اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرغام علی خان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرغام، وہ 1 نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو۔ لیکن زرغام، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کے کنویں کی کہانی۔ بیر روما ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام روم الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی؟ تو آپ نے روما کو فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع نقصان نہیں دیکھتے۔ اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفوان کو کہو اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم، وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرغام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کے رات نہیں گزرے گی۔ چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا ایک پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی کلون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیحہ مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے جھلکتی بے نیازی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ زرگام ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹ پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زینیا ابھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کے تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہو۔ اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں، اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ الفاظ اس کے منہ میں رک رک کر نکلے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے۔ واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ جو چاہے فیصلہ کرو۔ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سود و زیاں کا حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ اس نے زرغام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے ہے کہ آپ کا نام میرے نام سے ہمیشہ جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرے 6 ماہ میں زینیا بہت بہتر ہو گئی تھی اور زرغام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچ آیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھر زینیا کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرغام نے زینیا کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیا نے نظریں جھکا لیں۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ زائرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زینیا شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیا کو ہمیشہ بلیک عبایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے کہ وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی عبایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ وہ پہن تو گرین کلر ہی رہی تھی، لیکن جب زرغام بلیک قمیض شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی
تو زرغام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ کر آیا تھا۔ زرغام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک چست میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ زینب کو ایک دم سے فضا میں حفظ آلود لگے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرغام اور زائرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اسی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زینیہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرغام علی خان۔ اس کی آواز میں کچھ تو تھا جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرغام علی خان۔ اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زینیہ کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرغام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ زرغام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اس سے اپنی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک غراہٹ تھی، جیسا کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیڑے گئے ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو پھینچ کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی جو ایک آس اور امید سے زرغام کو دیکھ رہی تھی۔ زائرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ آپیہ، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اسی کی بہن ہو۔ کل کو کیا پتا میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جا کر مار دو۔ میں بھی تو مر جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی سر کا سائیں ہے۔ زینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرغام یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سہراب ڈیم کے لیے پارٹنرز سامنے آئے جنہوں نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، زرغام علی خان نے ہمارے چینل سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ سفیر خان نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زینیہ کی نظریں پتھرا گئیں۔ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ زرغام نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے وہ ڈری سہمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ آپیہ بتاؤ، کیا یہ وہی ہے؟ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور زرغام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زینیہ کو بازو میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر زائرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر
کھڑی زینب کو بازو سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر پٹخا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا، جو خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن سفیر نے زینیہ آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کی ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زینیہ خان نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا، اور جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا تب بھری یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس تھپڑ کا بدلہ اس کی کیا؟ کچھ نہیں۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ زینب، راستے سے ہٹ جاؤ۔ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفیر نے زینیہ آپی کے ساتھ۔ اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً وہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زینیہ خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا ہے۔ زینیہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی، اور پھر وہاں سے اسے کوئی مشروب پلایا گیا، جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ بس دھندلی سی کوئی تصویر اس کے آنکھوں کے سامنے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی نہ جان سکتا، اور ہاں، اگر زینیہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھراسی گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرخام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرخام علی خان نے آنکھیں میچ لی اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑ گڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پہ یہ خروچ آئی تھی۔ زرخام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی بائیڈٹ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلی، جو شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کے آگے مجبور ہو گیا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی، جو بچپن سے اس سے منسوب تھی۔ کیونکہ عفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی۔ جب اسے عفان کے نکاح کی بات کا پتہ چلا، وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہوش خود سے بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرخام جس وقت اسلام آباد پہنچا، رات گہری ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرخام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو وہ دوسری طرف اس کا بہترین دوست فاران تھا۔
زرغام سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کاٹیج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کال گرل ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹوں کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا۔ اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیونگ کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھا۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے اوپری حصے میں پہنچا، جہاں 5 فٹ کی ایک المونیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفیر نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا وہ ہوش و خود سے بیگانہ تھا۔ زرغام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغالطات ایک کا ایک طوفان نکلا تھا۔ زرغام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یخ بستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے منہ پر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرغام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے اس زینیا کی تصویر نکال کر اس کے سامنے پیش کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرغام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرغام نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میکانیکی انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ زرغام علی خان نے اپنا ماسک میں چھپا چہرہ آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس اسلام آباد لوٹ آیا۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فارم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے واہ ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بیگ کے اسٹریپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی اور وہ زرغام علی خان تھا۔ بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، مبادا وہ اسے دیکھ نہ لے۔ بات پر وہ ہنسا تھا۔
اس کے ساتھ زینیہ، صفوان اور ایک 4 یا 5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، لیکن اس نے خود کو ڈانٹا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بھر گئی تھی، دل یکدم ہی دکھ سے بھر گیا تھا، بھولے بسرے دکھ شور مچانے لگے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے آواز روتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمیں کو بنجر کر دیتا ہے، اور ان گزرے 6 سالوں میں اس نے 2 ہی کام شدت سے کیے تھے، ایک زرغام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال کے بعد زرغام علی خان سرِ راہ نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنا عہد نہیں نبھا سکے گی۔ وہ تو آج بھی وہیں مقیم تھا، اول روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ تو کبھی اسے چھوڑ کے آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب اسے یاد نہیں رکھنا ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں صرف تجھ کو سنوں جان کے تیرا لہجہ، تو بولتا ہے تو پھر خوشبوؤں میں ملتا ہے۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینیہ آپی کو منا لے گا، وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی، اس کے بغیر تو اب بس سانس بھی مشکل سے آنی ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ زائرہ خاتون سے زینیہ کی خیریت معلوم کر کے اسے اس کا خیال آیا، جسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر گیا۔ زائرہ خاتون سے اجازت لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے اور اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہیں آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا، لیکن اجڑا بکھرا سا، لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، اب خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینیہ آپی ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ امو جان، اس نے اب کے بیٹے کی جان لے لی ہے، اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے سرداری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس بار زائرہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس نے وفا کیا، اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ صفوان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گمشدگی اور اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے۔ وہ اب بائیں طرف سے فالج کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا، اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی شہر میں موجود ساری زمینیں بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دیے تھے۔ زینیہ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھی۔ اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا،
جس کا نام زرغام نے قلب مومن رکھا تھا، اور اس کی ساری عادتیں زرغام علی خان کی جیسی تھیں۔ زینیہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرغام علی خان کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی تھی، اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا، کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا۔ آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں، اور کہیں ایک نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصاویر تھیں زینب کی، جو وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتا تھا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتہ کیے نکل آئی۔ آج لیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ ترک کیا، اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھی ہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی یونیورسٹی کی دوست علینا تھی، جو کہ اب اس کی کولیگ تھی۔ اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر ہی رہی تھی۔ وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز ابھری، ہیلو زینی، کہاں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک کہاں ہو؟ علینا، میری آنکھ لیٹ کھلی تو بس میں راستے میں ہی ہوں۔ اوکے، جلدی سے آؤ۔ وہ آفس میں پہنچی تو علینا اس کے ہی انتظار میں تھی۔ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بائی دا وے، تم اتنا لیٹ کیوں ہو؟ اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں۔ اچھا۔ علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ سامنے سے ان کا ایم ڈی خاور آ رہا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی، لیکن لنچ بریک تک وہ کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ علینا نے اسے نوٹ کیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی عادت نہیں تھی خواہ مخواہ کھوجنے کی۔ لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے محو گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن عین اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بھی کچھ لمحے ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ گیٹ آ سائڈ پلیز، کسی نے کہا، اور وہ گویا حواسوں میں لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے زینہ عبور کرنے کی کوشش کی، اور پھر اسی چکر میں وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی کہنی چھلی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپنسری چلی آئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلی تو سامنے آ گیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیے، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، اپنے اکھڑ اور مغرورانہ انداز لیے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے پتا تھا تم ادھر ہی آئی ہوگی، کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائیں، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسی ہی ہو۔ وہ بات 6 سالوں کی کر رہا تھا، لیکن احساس یہ دلا رہا تھا گویا 6 گھنٹوں کے بعد مل رہے ہوں۔ وہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی نہیں بدلے، وہی اکڑ اور غرور جوں کا توں ہے، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے امنڈ آنے والے آنسو کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی، اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا۔
میں ہی پاگل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور زینیا کو کال ملائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا، زینیا آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بات پوچھ رہی تھی۔ آپ اور امو جان جا کر بات کر لیں، اس کے گھر والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی۔ میں نے اپنی انا، غرور، سب کچھ پسے پشت ڈال کر تمہاری طرف بڑھا، لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کی بجائے ہاسٹل کو نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب کام تو وہ کوئی کر نہیں سکے گی، تو بہتر ہے کہ دوسروں کی نظروں میں تماشا بننے کی بجائے ہاسٹل ہی چلی جائے۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا ہے؟ یار کیا چیز ہے! زینب آج آفس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو تو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرغام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جو اپنے کام میں مگن فائلز سیٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرغام علی خان اندر داخل ہوا۔ علینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑبڑائی، نیو باس! اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زرغام علی خان کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس کے بازوؤں پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو تو دیکھو، کیسے چپک رہی ہے اس کے ساتھ، خاور حسین کی بہن ہے۔ علینا نے جھک کر زینب کے کان کے قریب سرگوشی کی اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کمبین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دوسرے ہاتھ سے سگار کی کش لے رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا، جو کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر زینب کی قریب ہوا۔ آپ کا کیا نام ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کے زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرغام علی خان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اوکے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ اس ہفتے کا میگزین کور آپ نے ایڈٹ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھیے مس، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی ساری فائلز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی زینب سلطان، اس نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے مس، آپ نے جو یہ کور ایڈٹ کیا ہے، اس پر آپ نے بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ یہاں اگر تحریر سرخ کی بجائے بلیک کلر میں ہی ہوتی تو یہ زیادہ اچھی دکھتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی رکھ کے اشارے سے کہا، آج کے بعد جو آپ ایڈٹ تیار کریں گی پہلے مجھے دکھائیں گی، پھر اس کے بعد وہ اپروو ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ اوکے، پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے آئیڈیاز ہیں، وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ جی سر۔ اور وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اسے کچھ ڈیزائن دکھانے لگی۔ زرغام علی خان نے اپنی سیٹ چھوڑی اور اس کی سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی۔ جب زرغام علی خان نے اس کے کان کے پاس چھپتے ہوئے ہاتھ سے بسکرین ٹچ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرائے۔
اور لیپ ٹاپ زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا، جسے زرغام نے بر وقت پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں سمجھا دوں؟ زرغام علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز سے حواسوں میں کھینچ لائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جی نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مثلاً کیا کیا سمجھ آ گیا ہے آپ کو؟ لہجہ زومانی تھا۔ میں چلوں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ زینب سلطان، میری بات کا جواب دے کر جاؤ، ورنہ میں ابھی اسی آفس سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ پاؤں پٹکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس رات جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے آنے تک اس کمرے میں سے کہیں نہیں جانا، پھر تم کیوں بھاگ گئی؟ آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ میرے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا دیں، میں آپ کی پہنچ سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم سے کم آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسو کی نمی سی گھل گئی۔ نام تو تم اب بھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو، پھر بس نکاح نامے پر زینب زرغام علی خان لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اور زینب سر جھکائے بیٹھے زرغام علی خان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل آئی۔ جبکہ زرغام علی خان نے آفس کی امپلائیز کے کوائف والی ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا۔ نام زینب سلطان، والد یا شوہر کا نام زرغام علی خان، اسٹیٹس شادی شدہ۔ زرغام علی خان کے چہرے پر ایک انوکھی چمک ابھری، اور اس نے مسکراتے ہوئے زینیا کے نمبر پر ڈائل کیا۔ زینیا آپی، مبارک ہو، آپ کی بھابھی مل گئی ہے۔ شہزادے سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بالکل سچ۔ اس کی آواز میں ایک کھنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے گھر؟ بس پہلے اسے منا لوں، پھر لے کر آتا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک، تھینکس۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ پوری دل جمی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ زرغام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہر انداز میں اجلت تھی۔ وہ اسے دیکھا کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اجلت میں بولا، زینب جلدی چلو میرے ساتھ، کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھیں۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درستی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سر، ابھی میں آفس آورز ہیں، بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرغام علی خان غضبناک ہوا۔ زینب زرغام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کی بار اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑوانے کی جدوجہد کی تھی، اور تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آفس میں سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اتنے دنوں میں وہ زرغام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ زرغام علی خان نے
मुट्ठियां भींचकर ज़ैनब पर एक नज़र डाली, जिसकी आंख में से आंसू से उसके चेहरे से होते हुए उसकी नज़र उसके पाँव पर गई, जहां शीशे का एक टुकड़ा लगने से उसका पाँव खून से रंगीन हो गया था। वो झुककर इसके पाँव के करीब बैठ गया और इसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखते हुए अलीना को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोला। सब लोगों के लिए ये सीन अब बहुत दिलचस्पी लिए हुए था। उनका नया नया बॉस ऑफिस में एक एम्प्लॉय से आखिर चाहता क्या है। ज़ैनब की ड्रेसिंग करके वो उठा और इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ैनब, अम्मू जान हॉस्पिटल में हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? उसकी बात पर वो जल्दी से उठी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से वापस बैठ गई। ज़रग़ाम अली ख़ान ने अपने आसपास सबकी चहमगोयां सुनी, जिसमें दबी दबी सी हंसी भी शामिल थी। उसकी जहाँ तक नज़र पहुँचती थी वहाँ तक एक कड़ी नज़र डाले सब नज़रें चुराकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा होने लगे। जब उसने हाथ उठाकर सबको मुतवज्जा किया, जी तो आज आप सब लोगों को ये बताना है कि ये जो हैं ज़ैनब सुल्तान मेरी ऑफिशियली वाइफ हैं। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, इसलिए आप सबको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब सब हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि ज़रग़ाम अली ख़ान ने झुककर इसे बाहों में उठा लिया था। उसके उठाने पर ज़ैनब ने एहतजाज किया, लेकिन उसने कहाँ किसी की सुननी थी। हॉस्पिटल में सफ़वान और ज़ीनिया दोनों मौजूद थे। ज़रग़ाम इसे उठाए जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो ज़ीनिया ने अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसे बेंच पर बिठाकर वो ज़ीनिया की तरफ मुड़ा। आपिया, कहाँ हैं अम्मू जान? आपने कहा था कि वो कह रही हैं कि मैं ज़ैनब को लिए बगैर ना आऊँ। देखिए, मैं इसे लेकर आया हूँ। बताएं ना, कहाँ हैं अम्मू जान? उसकी खामोशी पर वो और परेशान हो गया, जबकि ज़ीनिया से अब अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई। ज़ैनब और सफ़वान ने ज़रग़ाम की हालत देखकर कहका लगाया, जबकि ज़ीनिया ने आगे बढ़कर ज़ैनब को गले लगा लिया। डियर भाभी, कहाँ गायब हो गई थी? वैसे बताओ, अम्मू जान बिल्कुल ठीक हैं। वो ना, हमने सोचा वैसे तो क्या पता मेरा भैया तुम्हें मनाने कितना वक्त लगा दे, इसलिए हमने उसके साथ छोटा सा मजाक किया है। तो फिर भाभी जान चलें घर? ज़ैनब ने नज़र उठाकर ज़रग़ाम अली ख़ान को देखा और इसकी जज्बे लुटाती नज़रों से घबराकर सर झुका लिया। आज ज़ैनब के घर आने के पूरे 7 दिन के बाद उसका वलीमा था और इन 7 दिनों में ज़रग़ाम को ज़ैनब की एक झलक भी नहीं देखने दी गई। ज़रग़ाम ने ब्लू कलर के 3 पीस सूट में मलबूस आज की तकरीब पर छाया हुआ था। वो बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर वक्त देख रहा था और फिर इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ब्लू कलर के लहंगे में, जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, मेहंदी से सजे हाथ, कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ डाली गई थी। नफासत से किया गया मेकअप ज़रग़ाम अली ख़ान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो पलकें झपकना भी भूल गया। ज़ैनब के साथ अलीना और ज़ीनिया थी। इसे स्टेज पर इसके बराबर बिठाकर ज़ीनिया ज़रग़ाम अली ख़ान के पास आई और उसकी पेशानी का बोसा लिया। ज़ीनिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। सफ़वान याह्या उसके बराबर आकर खड़ा हो गया, का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। कल्ब मोमन भागकर ज़रग़ाम अली ख़ान की गोद में बैठ गया। मामू, क्या ये हमारी मामी हैं? वो पुरशौक नज़रों से ज़ैनब को देखते हुए पूछ रहा था। जी बेटा, ज़रग़ाम ने झुककर उसके गाल पर किस करते हुए जवाब दिया। अच्छा, उसने अच्छा को लंबा खींचा। क्यों, क्या हुआ मामी, अच्छी नहीं लगी? नहीं, प्यारी हैं, बट आपसे ज़्यादा नहीं। और इसकी बात पर सबका जानदार कहका एक साथ गूंजा। बेटा, ये तो आप अपने मामू से पूछें कि इन्हें मामी कितनी प्यारी लगती हैं।
زینیا نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشاری سی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے ہر پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے زینب سلطان کے اس سجے سنورے روپ کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے پل پلکوں کی جھالر پھر سے گرا دی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب تم شاید نئی کالج گئی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے دیکھتی، لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تبھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے اور زینب سلطان سوچنے لگی، کیا کوئی مرد بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے؟ اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی ایک کلاسز بینک بھی کی تھی۔ جانتی ہو، میں زینیا آپی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زرغام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے نرم گرم گرفت میں لے لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے۔ خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہیں، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔